دیکھیے یہ ضرورت تو ہمارا سن 1973 کا دستور خود پیدا کرتا ہے. سن 1973 کے دستور میں 227 آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنائے جائیں گے اور جو قوانین اس کے خلاف ہیں ان کو اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا. یہ ہمارا وہ آئین کہتا ہے, ہمارا دستور کہتا ہے. اس دستور کے تحت ہر حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ قوانین کا اس صورت میں جائزہ لے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کو قرآن و سنت کے مطابق بنائے, اور اگر کوئی نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرنی پڑتی ہے تو نئی قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق کرے. تو اب یہ آپ سمجھیے کہ حدود آرڈیننس سے پہلے بہت سے جرائم جو شرعن جرائم ہیں ان کو جرمی تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ یہ سمجھیے کتنی شرمناک بات تھی کہ بعض صورتوں میں انسان کے لیے نکاح کرنا تو قانون جرم تھا لیکن زنا کرنا قانون جرم نہیں تھا. اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لے کسی ضرورت کے تحت تو وہ جرم تھا قانون, لیکن اگر کوئی شخص ناجائز تعلقات کسی عورت سے قائم کر کے اپنی حوث کی تسکین کرے تو وہ جرم نہیں تھا. شراب ہمارے ملک میں عام تھی اور اس کو وہ باقاعدہ کوئی جرم نہیں تھی. تو حدود آرڈیننس کے ذریعے جن گناہوں کو شریعت نے قابل تعزیر جرم قرار دیا ہے ان کو اس قانون نے قابل تعزیر بنایا. اور پہلی بار حدود آرڈیننس کے ذریعے یہ صورتحال, یہ شرمناک صورتحال ختم ہوئی کہ نکاح کرنا ناجائز اور زنا کرنا جائز, اور اسی طریقے سے شراب کے سلسلے میں اور دوسرے احکام کے سلسلے میں. تو چونکہ قرآن کے احکام ہیں یہ حدود کے, تو اس واسطے ان کو قانونی شکل دینے کے لیے حدود آرڈیننس نافذ کیا جا رہا تھا. یہ اس وقت سے چل رہا تھا جس وقت سے حدود آرڈیننس نافذ ہوا. اور میں آپ سے بے تکلف عرض کروں, میرا تاثر یہ ہے کہ در حقیقت حدود آرڈیننس جب آیا تو وہ حلقے جو اس ملک میں سیکولر قوانین چاہتے ہیں اور کسی بھی قانون کو اسلام اور شریعت اور قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا نہیں چاہتے, ان کے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی کہ حدود آرڈیننس خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر بنایا گیا. لہٰذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہمیں قرآن و سنت کے مطابق قانون نہیں چاہیے تو یہ بات پاکستان میں چلنے والی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ خواتین کے خلاف ہے اور خواتین پر ظلم کرتا ہے. لہٰذا اس کو بدلنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے خواتین بہت مظالم کا شکار ہو رہی ہیں. یہ بات اتنی شدت سے پھیلائی گئی کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں آ گئے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پروپیگنڈا بعض اوقات سفید کو سیاہ کو سفید کر سکتا ہے, تو اس کا شاید اس سے بڑا مظاہرہ کہیں اور نہیں ہوا جتنا کہ حدود آرڈیننس کے بارے میں ہوا.